کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابرکت سامعین، السلام علیکم۔ ہمارا مطالعہ کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 51 تک پہنچ چکے ہیں۔ 50 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ یہ ہماری مجلس تھی ساتویں مجلس کو، اور جو امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں تھی، اور اب ہم صفحہ نمبر 51 پر پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ کے بارے میں سارے تفصیل دی گئی ہے۔ یہ میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ اسم مبارک جعفر علیہ السلام، لقب صادق، کنیت ابو عبداللہ، والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام، والدہ ماجدہ ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اور ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ۔ ازواج فاطمہ بنت الحسین، حمیدہ مصطفیٰ، اور اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسماعیل، عبداللہ، ام فروہ، اور اسحاق، محمد، عباس، علی، اسماء صغرا، اور شہادت 15 شوال 140 ہجری مدینہ منورہ، اور عمر مبارک 65 سال، اور قبر مطہر جنت البقیع۔ اب 8ویں مجلس کا آغاز ہے، صفحہ نمبر 53، اور یہاں پر داستان عظمت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی قرآن الآخرہ والاولی۔ مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آیت کریمہ کا انداز بتا رہا ہے کہ مالک کائنات نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، اور کبھی بندوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے ہادی اور رہنما کا انتخاب خود کریں۔ 1,24,000 انبیاء گزر گئے، لیکن کسی ایک نبی کا تقرر قوم کے ہاتھوں میں نہیں رکھا گیا، اور نبی تو بڑی چیز ہے، وصی نبی بھی قوم کی طرف سے مقرر نہیں ہوا، اور قوم کا کیا ذکر ہے، خود نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اپنا وصی خود مقرر کر لے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جناب موسیٰ
کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب حکم خدا سے فرعون کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اٹھے تو عرض کرتے ہیں کہ پروردگار میں اکیلا ہوں، میری زبان بھی اتنی فصیح نہیں ہے جتنی فصیح زبان اس راہ میں درکار ہے۔ میرے حالات تجھے معلوم ہیں، معبود میری مضبوطی کے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، انہیں میرے کار تبلیغ میں شریک کر دے تاکہ ہم ایک کے بجائے دو ہو کر تیرے دین کی تبلیغ کریں اور شاید فرعون پر اثر انداز ہو سکیں۔ صفحہ نمبر 54۔ موسیٰ کی دعا بارگاہ اہدیت میں قبول ہوئی، ہارون وزیر بنے، کار تبلیغ میں شریک ہوئے، فرعون کے دربار تک گئے، پیغام الہی پہنچایا، فرعون نے انکار کیا۔ ان سارے واقعات سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے، بحث صرف اتنی ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے نام تک معین کر دیا تھا تو دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ہی ہارون کو اپنے ساتھ لے گئے ہوتے، اور اگر دعا ہی کرنا تھی اور خدا ہی سے وزیر مانگنا تھا تو ہارون علیہ السلام کا نام نہ لیا ہوتا۔ اس کی مصلحت ہوتی تو ہارون ہی کو مقرر کر دیتا، ورنہ کسی اور کو ساتھ کر دیتا۔ یہ عجیب انداز دعا ہے کہ نام و نسب تک معین کر دیا اور پھر دعا بھی کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، میں رہتی دنیا تک کے لیے یہ نذیر مقرر کیے دے رہا ہوں کہ مجھے اہل بیت کا علم ہے، اور ایسا علم ہے کہ خدا نے بھی اس سے انکار نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے دعا ہی کی ہے، تقرر نہیں کیا۔ اب تم ہوشیار رہنا کہ وسیع و وزیر کا تقرر صرف خدا کے ہاتھ میں رہے، امت کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اتنا تو سوچنا کہ جو کام نبی نہ کر سکے اسے امت کیا کرے گی؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ تبلیغ کے آغاز کی منزل ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس قدر خاموش ہیں کہ ہارون کے بغیر قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں کہوں گا جناب موسیٰ علیہ السلام، حکم خدا ہے تو آگے بڑھیے۔ جب مہم کامیاب نہ ہوگی اور مخالفتوں کا طوفان اٹھے گا تو کسی کو ساتھ لے لیجئے گا۔ ابھی تو پہلی ہی منزل ہے، ابھی سے کیا پریشانی ہے؟ کچھ دن تو کام کیجئے، ورنہ دنیا کیا کہے گی کہ بغیر وسیع و وزیر کے ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے، اور اس طرح آپ کامیاب ہو گئے تو دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو ہارون علیہ السلام تھے جنہوں نے مقصد کو کامیاب بنا دیا، ورنہ ان کی زبان میں نہ فصاحت تھی اور نہ ان کی تبلیغ میں دم۔ اگلا صفحہ ہے 55۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے، مجھے یہ سب کچھ برداشت ہے، جس کا جو دل چاہے کہہ لے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ موسیٰ جیسا پیغمبر بھی وسیع و وزیر کی مدد کے بغیر راہ تبلیغ میں قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ اب جسے ہوش ہوگا وہ خود سمجھ لے گا کہ وزارت کا کام تبلیغ کے خاتمے پر نہیں ہوتا، تبلیغ کا آغاز میں ہوتا ہے۔ اور امت محمدیہ کو تو اتنا اور بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے کو بھی موسیٰ علیہ السلام ہی سے تشبیہ دی ہے۔ گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ نہ کل موسیٰ علیہ السلام نے وزیر کے بغیر کار تبلیغ شروع کیا تھا، اور نہ آج میں اپنے ہارون علیہ السلام کے بغیر تبلیغ کا کام شروع کروں گا۔ اور یاد رکھو، غدیر خم تمہارے لیے ہے، پیغمبر کے لیے نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ دعوت ذوالعشیرہ ہی میں موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دہرا دی تھی کہ جب تک مددگار نہ مل جائے گا کار تبلیغ شروع نہ کروں گا،
اور قدرت کا بھی اشارہ تھا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم 40 سال خاموش بیٹھے رہو یہ گوارا ہے، لیکن بغیر ناصر و مددگار کے کام شروع کر دو یہ گوارا نہیں ہے۔ اب یہ جا کر قدرت سے پوچھا جائے کہ پروردگار کیا قوم میں کوئی ایسا نہیں تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اور دین کا ذمہ دار بن سکتا؟ آخر کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسن یا بڑے بھی تو رہے ہوں گے، انہی کے اعتماد پر اعلان کرا دیا ہوتا۔ آواز آئے گی مجھے سن و سال درکار نہیں ہے، علم و کمال درکار ہے۔ جب تک وہ نہ آئے گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا دروازہ اور کمال کا وارث ہوگا، رسالت کا اعلان نہ ہوگا۔ رسالت و توحید کا اعلان رک سکتا ہے لیکن اس کی شخصیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ امت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو اسلام اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھے گا اس کا توحید اور رسالت سے کیا رشتہ ہوگا؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ قدرت 40 سال تک پیغمبر کو روکے رہی کہ جب تک علی ولی اللہ کا اہتمام نہ ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان بھی نہ ہوگا۔ اب یہ امت کو اختیار ہے کہ خدائی دین پر قائم رہے یا اس سے الگ ہو جائے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی قدرت کا ایک انتظام تھا کہ جس طرح آغاز میں رسالت رکی رہی کہ جب تک ولایت کا اعلان نہ ہوگا رسالت کا اعلان بھی نہ ہوگا، اسی طرح انجام میں قیامت بھی رکی ہوئی ہے کہ جب تک پرچم اسلام پر علی ولی اللہ نقش نہ ہو جائے گا قیامت نہ آئے گی۔ علی کا لال اس دن کے لیے پردہ غیب میں قائم ہے کہ وقت آ جائے تو پرچم اسلام پر علی ولی اللہ کا نقش ابھار دیا جائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے اور ہدایت کے لیے 2 اہم شرطیں قرار دی ہیں، ایک علم اور ایک کردار۔ علم نہ ہوگا تو دین کی تبلیغ نہ ہوگی اور کردار نہ ہوگا تو دین اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے گا۔ جو ذمہ دار ہوگا وہی دین کو تبدیل کر دے گا، جو ذمہ دار ہوگا وہی دین کو تبدیل کر دے گا۔ دوسروں کا کیا ذکر ہے؟ اور اس علم و کردار کا اثر تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی خاموش زندگی میں دشمنوں سے صداقت و امانت کا اقرار لے لیا تھا۔ علم و کمال کی وہ منزل تھی جو عرب کے ذہن سے بالاتر تھی، لیکن کردار و اعمال کے کسی حد تک وہ بھی سمجھ سکتے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے مسلسل اپنے اعمال و کردار کا مظاہرہ کیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ دین خدا کا رہبر کتنا بلند کردار اور عظیم المرتبت ہوتا ہے، کتنا صادق القول تھا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے اس عرب نے سچا مان لیا، جو خدائی کے مسئلے میں بھی سچے نہ تھے، جن کی زبان 360 بتوں کو خدا کہتے کہتے گھس گئی تھی، جو زندگی کے کسی شعبے میں بھی سچ کی قدر و قیمت نہ پہچانتے تھے، انہوں نے بھی مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مان لیا، اور ایسا سچا مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہر مرحلہ حیات اور ہر منزل فکر و نظر پر جھوٹا کہتے رہے، ہر منزل فکر و نظر پر جھوٹا کہتے رہے اور وہ ہر منزل پر سچا کہتے رہے۔ حد یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنوں کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، لیکن جھوٹا نہ کہا، اور اس لیے کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان پر ہر الزام لگایا جا سکتا ہے، جھوٹ کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام
بھی مطمئن تھے کہ ہر الزام وقت کے ساتھ دھل جائے گا، لیکن اگر جھوٹ کا الزام لگ گیا تو اس کی صفائی دینا پڑے گی، اور یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ دونوں میں مجنون کون تھا، دین کی دعوت دینے والا مجنون تھا یا دعوت پر پتھر مارنے والے مجنون تھے۔ یہ زمانہ فیصلہ کرے گا کہ کھانا کھلانے والا جادوگر تھا یا کھانے والے جادوگر تھے۔ یہ آنے والی نسل فیصلہ کرے گی کہ آیات قرآن سنانے والا شاعر تھا یا 7 قصیدوں پر فخر کرنے والی قوم شاعر تھی۔ یہ دنیا انصاف طے کرے گی کہ پروردگار کی اشارے پر غیب کی خبریں دینے والا کاہن تھا یا آثار قدم دیکھ کر مسائل کا فیصلہ کرنے والے کاہن تھے۔ لیکن یہ مسئلہ بڑا نازک تھا کہ اگر کسی نے ایک واقعے میں بھی غلط بیانی کا الزام لگا دیا تو نہ واقعہ پلٹ کر آئے گا، نہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہو سکے گا۔ ایمان لانے والے صادق کہتے رہیں گے، دشمن کاذب ثابت کرتے رہیں گے۔ کتنا حسین کردار تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام کا، کہ سب کچھ ہو گیا، کوئی جھوٹا نہ کہہ سکا، اور آپ نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ یاد رکھو، جو خدائی نمائندہ ہوتا ہے اس پر ہر الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن اسے جھوٹا کہنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ دنیا والوں، اس حقیقت کو سمجھ لو، واقعی سچا وہ نہیں ہے جسے چاہنے والے صادق یا صدیق کہیں، واقعی سچا وہ ہے جسے جان کے دشمن اور خون کے پیاسے سچا کہیں۔ اور یہی حقیقت دور بنی عباس میں پھر دہرائی گئی کہ کل دادا کو خون کے پیاسے کفار نے صادق و امین کہا تھا، اور پوتے کو جان کے دشمن مسلمان جعفر صادق کہہ رہے ہیں، اور قدرت آواز دے رہی ہے کہ میرا نمائندہ ہر دور میں صادق ہوتا ہے اور ہر کام میں سچا ہوتا ہے، اس کا قول سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا عمل سچا، اس کا کردار سچا، اس کا دین سچا، اس کا ایمان سچا، اس کا خدا سچا، اس کا قرآن سچا، وہ خود اتنا سچا کہ جاہلیت میں صادق کہا جائے تو وہی سمجھ میں آئے، اور اسلام میں صادق کہا جائے تو وہی ذہن میں آئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اگلا، صداقت کی تاریخ بڑی حسین تاریخ ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ تاریخ نبوت میں صداقت کی سند ملی تو آخری نبی کو ملی، اور تاریخ امامت میں صداقت کی سند ملی تو درمیان امام کو ملی۔ شاید قدرت کی مصلحت یہ رہی ہو کہ آخری نبی کی صداقت کا اقرار لے لیا جائے، تاکہ جب وہ گزشتہ بتوں کے بارے میں بیان دے تو وہ بھی میں اس جملے کو ذرا دوبارہ گوش گزار کرتی ہوں۔ جب وہ گزشتہ نبوتوں کو، نقطوں کے آگے پیچھے ہونے سے، جب وہ گزشتہ نبوتوں کے بارے میں بیان دے تو وہ بھی صحیح ہو، اور جب آئندہ وراثت کے بارے میں بیان دے تو وہ بھی صحیح ہو۔ اب وہ مسلمان کیا مسلمان ہوگا کہ نبی صادق گزشتہ کے بارے میں بیان کرے تو قبول کر لے، اور آئندہ کے بارے میں کچھ کہے تو اسے ہذیان کہہ دے۔ ایسے مسلمان سے تو جاہلیت کے کفار ہی بہتر تھے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امامت میں درمیانی امام کی صداقت کا اقرار لیا تاکہ آغاز بھی مستند ہو جائے اور انجام بھی مستند ہو جائے، یا یوں کہا جائے کہ جب بنی امیہ
بنی عباس کو جھوٹا کہہ رہے تھے اور بنی عباس بنی امیہ کو جھوٹا کہہ رہے تھے، اور تاریخ حکومت میں کوئی کسی کو سچا ماننے کو تیار نہیں تھا، اس وقت تاریخ امامت اتنی پاکیزہ کردار تھی کہ اس نے ادھر سے بھی صداقت کی سند لی اور ادھر سے بھی صداقت کا اقرار لے لیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر 59۔ اور خدا جانے 17 ربیع الاول کی تاریخ بھی کتنی حسین اور خوش قسمت تاریخ تھی کہ ہر صداقت اسی کے حصے میں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق آیا تو اسی تاریخ میں، اور امام صادق آیا تو اسی تاریخ میں، گویا یہ تاریخ صداقت کو راس آ گئی۔ اور 83 ہجری میں سن 1 عیسوی عام الفیل کے تاریخ دہرائی گئی۔ کل آمنہ کی گود میں نبی صادق آیا تھا، اور آج ام فروہ کی آغوش میں امام صادق آیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ کل عبداللہ کا لال محمد صادق تھا اور آج محمد باقر کا فرزند صادق محمد ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ جناب ام فروہ وہ صاحب علم و کردار خاتون تھیں کہ جب حج کے موقع پر کسی شخص نے آپ کو ٹوکا کہ آپ بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو کیوں بوسہ دے رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنا علم اپنے پاس محفوظ رکھ، مجھے تیرے علم کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی اور کے علم کی کیا ضرورت ہوگی جس کے لال نے اتنا علم دین رائج کیا ہو اور اتنے احکام شریعت پھیلائے ہوں کہ دین محمدی کو مذہب جعفری کے نام مل گیا ہو۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اگلا پیراگراف کہ اس کے گھر میں صبح و شام علم کا چرچا، اس کے آنگن میں ہر آن شریعت کا تذکرہ، اور اس کی دیوڑی پر بڑے بڑے امام سربسجود۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ آج جتنے بڑے سے بڑے امام کہے جاتے ہیں سب اسی دیوڑی کے فقیر تھے اور اسی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کا اعلان تھا کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ کرتا تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ارباب کرم، یہ انداز بیان بھی عجیب ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اور مجھے تو یہی اعلان دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پوتا اپنے دادا کا کیسا وارث ہے کہ کل دادا نہ ہوتا تو امت ہلاک ہو جاتی، اور آج پوتا نہ ہوتا تو امت ہلاک ہو جاتی۔ صفحہ نمبر 60۔ دادا نے جسے ہلاکت سے بچایا اسے خلافت مل گئی، اور پوتے نے جسے ہلاکت سے بچایا اسے امامت مل گئی، اور یہ دنیا کا انصاف ہے کہ بچانے والے کو نہ کل خلافت ملی نہ آج حکومت دی گئی، لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن رہے کہ ہم اس خلافت و حکومت کے لیے کیا دوڑیں جو ہمارے غلاموں اور شاگردوں کو مل جایا کرتی ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے در کے فقیر کبھی بادشاہ بن گئے، کبھی امام۔ کوئی ایسا بھی امیر تو ہو جو اپنے فقیروں کو ایسا غنی بنا دے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا دولت مند ہوگا تو وہ امیر نہ ہوگا بلکہ جناب امیر ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ جناب ام فروہ حضرت قاسم کی بیٹی اور محمد بن ابی بکر کی پوتی تھیں، جن کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محمد میرا فرزند ہے، اگرچہ
دوسرے کے سلب سے ہے۔ اتنی عظمت و جلالت کسے نصیب ہوگی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسے فرزندوں کا باپ اسے اپنا فرزند قرار دیں، اور شاید اس فرزندی میں بھی یہی مصلحت رہی ہو کہ کل جب خاندان نے نبوت میں محمد کی پوتی بیاہ کر آئے اور میرے ایک لال کی ماں بنے تو دنیا یہ نہ سوچے کہ میرے گھرانے میں کسی اور گھرانے کی وراثت آ گئی ہے، بلکہ خاندان رسالت میں امامت ہی کی وراثت رہے۔ حکومت کی وراثت نہ آنے پائے، اور یہیں سے یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آج جو نافہم تانے دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رگوں میں کسی صدیق کا خون ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امام صادق تو وہ مرکز صداقت ہیں جن کی رگوں میں باپ کی طرف سے بھی صداقت ہی کا خون ہے کہ باپ صادق اور دادا صادق اور پر دادا صادق، جد اعلیٰ صادق اور مورث اعلیٰ صادق، اور ماں کی طرف سے بھی ایسی صداقت کہ ماں صادقہ، نانا صادق، پر نانا صادق، اور ایسا صادق کہ علی علیہ السلام جیسے صادق نے اسے اپنا فرزند بنا لیا کہ اس کی نسل میں میری صداقت کا خون چلے، کسی اور کا خون شامل نہ ہونے پائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم اپنے آڈیو کو یہاں تک مکمل کرتے ہیں، اگلی آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔